حي على الفلاح. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين آمین یا رب العالمین. معزز و مکرم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ الاعراف کا رکوع نمبر 6 آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا. اس کی مختصر سی تفسیر آپ کے سامنے بیان کرنے کی انشاءاللہ کوشش کی جائے گی. کل بھی آپ کے سامنے ایک اس کی ابتدائی آیت، اس کی تفسیر کا مختصر سا حصہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہے. آج دوبارہ سے ہم پہلی آیت سے ہی لے کر اس کی تفسیر کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے. اس سورہ مبارکہ کے اس رکوع میں اصحاب اعراف کا ذکر ہو رہا ہے. پہلی آیت میں یہ اصحاب اعراف کون ہیں؟ قرآن مجید میں اور احادیث میں زیادہ تفصیلات ان حضرات کے حوالے سے کہیں پر بھی موجود نہیں ہے. اب جو کچھ احادیث اور جو کچھ اشارات ہمارے مستند ذخیرہ علم میں سے حاصل ہوتی ہیں، اس کے مطابق یہ وہ لوگ ہیں جو کل جب اللہ تعالیٰ آخرت میں فیصلہ فرمائے گا جنتیوں اور جہنمیوں کے لیے، کچھ لوگ جنتی قرار دیے جائیں گے اور کچھ لوگ جہنمی قرار دیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں جانے کا مستحق بنائے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے تو جہنم کے درمیان یا ایسا کہہ سکتے اور جنت اس دیوار
یہ جو ہے اسی آراف کہتے ہیں، بلند ہوگی۔ اس دیوار پہ کچھ ایسے لوگ ہوں گے، قیام رکھتے ہوں گے، جن کی نیکیاں اور جن کی بدیاں برابر ہوں گی۔ ان کی نیکیاں اس قدر قوی وزن نہیں رکھتی ہوں گی کہ انہیں جنت میں جانے کا مستحق بنا دیں، اور ان کی بدیاں بھی ایسی نہیں ہوں گی کہ انہیں جہنم میں جانے کا جو ہے وہ مستحق بنائے، بلکہ وہ بین، وہ بیچ کے راستے میں جو ہیں پڑے رہے۔ آخرکار جو ہے اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل و کرم سے، اپنے کرم سے جنت میں داخل کرے گا، لیکن کافی ٹائم تک جو ہے وہ وہاں پر اس دیوار پر جو ہے وہ موجود رہیں گے، اور وہ جنتیوں اور جہنمیوں سے مکالمہ کریں گے، بات چیت کریں گے۔ اہل جنت اور اہل دوزخ بھی آپ اپنے ساتھ جو آپس میں مکالمہ کریں گے، گفتگو کریں گے، اور اصحاب اعراف ان دونوں کے ساتھ گفتگو میں جو ہے محو رہیں گے، مشغول رہیں گے۔ مولانا مودودی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ اہل جنت اور اہل دوزخ اور اصحاب اعراف جنہیں کہتے ہیں، ان کی اس گفتگو سے، جس کو قرآن مجید نقل کرتا ہے ان آیات میں، اس سے کسی حد تک یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ عالم آخرت میں اللہ تعالیٰ انسانوں کی قوتوں کا پیمانہ کس قدر وسیع کرے گا، یا ان کی قوتوں کا پیمانہ کس قدر وسیع کیا جائے گا۔ وہاں آنکھوں کی بینائی جو ہوگی، آنکھوں کی بصارت جو ہوگی، آنکھوں کی جو انسان کی سائٹ ہوگی، اس کی پاور کو بڑھایا جائے گا، انسان بہت دور تک دیکھ سکے گا، اور انسانوں کی سننے کی طاقت اور سننے کی شمتا جو ہے اس کو بھی بڑھایا جائے گا۔ یہ اہل دوزخ اور اہل جنت جب بھی آپس میں کوئی بات چیت کرنا چاہیں گے وہ بات کر سکتے ہیں۔ تبھی تو قرآن مجید نے مختلف مقامات پر ان کا آپسی مکالمہ جو ہے وہ نقل کیا ہے۔ اٹ مینس کہ وہاں پر یہ ممکن ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت کریں گے، وہ کسی کی ایک دوسرے کی بات سننا چاہیں گے، سنیں گے۔ تو جہنمی ان سے کبھی ایک چیز کا مطالبہ کریں گے، کبھی دوسری چیز کا، کبھی پیاس کا، کبھی رزق کا، کبھی وہ چیخیں گے، پکاریں گے، وہ فرشتوں سے بھی گفتگو کریں گے، اللہ سے بھی گفتگو کریں گے، اللہ کو بھی پکاریں گے، اللہ بھی جواب دے گا، اللہ سے کہیں گے کہ ہمیں اس جہنم سے چھڑا دیں، فرشتوں سے بھی کہیں گے، وہ فرشتے انہیں کہیں گے، جیسے کہ الم یاتکم نذیر قالوا بلا قد جاءنا نذیر، کہ تمہیں کوئی ڈرانے والا نہیں آ جاتا؟ آج اب چیختے ہو، پکارتے ہو، چلاتے ہو، روتے ہو، گڑ گڑاتے ہو، کیا دنیا میں کسی نے تمہیں سمجھایا نہیں تھا اسلام کیا ہے، اسلام پر چلنے کا طریقہ کیا ہے؟ کیا کسی نے تمہیں یہ بتایا نہیں تھا کہ تم دوبارہ سے کھڑے کیے جاؤ گے، تم سے سوال ہوگا، تم سے حساب کتاب لیا جائے گا؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر، وہ کہیں گے ہائے خدا، آیا تھا، ڈرانے والا آیا تھا، ہم نے سنا تھا۔ یوم آخرت، یوم القیامہ قائم ہوگا، اور اس دن ایک ایک پائی کا حساب دینا، ایک ایک ساعت اور ایک ایک گھڑی کا حساب دینا۔ آیا تھا، کیوں نہیں آیا؟ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَلَ اللَّهُ، لیکن ہم نے تکذیب کی، ہم نے تکذیب کی، ہم نے جھوٹ قرار دیا اس پیغام کو جو یہ پیغمبر لے کے آئے، یا کسی کے واسطے سے، کسی بھی ذریعہ سے یہ پیغام ہم تک پہنچا تھا، ہم نے اس ذریعہ کو ہی جھوٹ قرار دیا، ہم نے شکوک اور شبہات میں اپنی زندگی کو بسر کیا۔ تو ہائے ہائے کریں گے، لیکن اس وقت انہیں کسی یہاں پر مکالمہ ہو رہا ہے اصحاب اعراف کا اس کی طرف۔
اور پکاریں گے یہ اصحاب اعراف، اہل اعراف اہل جہنم سے کہیں گے، پکاریں گے انہیں، کیونکہ وہ اوپر ہوں گے، وہ دیکھتے ہوں گے، جنت کا نظارہ بھی دیکھتے ہوں گے، جہنم کا نظارہ وہ بھی دیکھتے ہیں، جنت کے نظارے بھی ان کے سامنے جو ہوگا وہ آیا ہوگا، اور جہنم کے نظارے، جہنم کا منظر ہوگا وہ بھی ان کو دکھایا جائے گا۔ گویا کہ یہ لوگ جو ہوں گے یہ اصحاب اعراف بین الخوف اور رجا کی کیفیت میں ہوں گے، انہیں جنت میں جانے کی، جنت میں داخلے کی امید بھی ہوگی، اور جہنم میں جھونکنے کا خوف بھی ہوگا۔ یہ خود اپنے متعلق جو ہوں گے پریشان ہوں گے، اس لیے کبھی ان سے بات چیت کریں گے، کبھی ان سے بات چیت کرنا شروع کر دیں گے، کبھی وہ اہل جنت کی طرف دیں گے، انہیں سلام کلام کریں گے، خوشی کا اظہار کریں گے، مبارکباد دیں گے، اور اہل جہنم پر نظر پڑے گی تو فریاد کریں گے، پھر اپنے خدا سے دعا کریں گے، پروردگار ہمیں ان ظالم لوگوں کا جو ہے ساتھی نہیں بنانا، مطلب اللہ سے دعا کریں گے اس وقت وہ۔ تو یہ اہل اعراف جو ہوں گے، لیکن آخر کار اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل و کرم سے جنت میں ہی داخل کرے گا۔ وہ پکاریں گے اہل جہنم میں سے ان لوگوں کو، یعرفونہم بسیماہم، جنہیں وہ پہچانتے ہوں گے ان کی نشانیوں سے، ان کی نشانی سے، مطلب ان کو وہ پہچانتے ہوں گے کہ اہل جہنم جہنمی لوگ ہیں۔ ما اغنا عنکم، کہیں گے تمہارے کچھ کام نہیں آئی، جمعکم، تمہاری جماعت، تمہاری پارٹی، تمہاری آرگنائزیشنز، تمہاری جمعیت، وما کنتم تستکبرون، اور جو کچھ تم تکبر کیا کرتے تھے، دنیا کا مال و دولت، دنیا کی جاہ و حشمت، دنیا کا پوزیشن، دنیا کا اسٹیٹس، یہ ساری چیزیں کیا تمہیں کام نہیں آئی یہاں پر جہنم سے بچانے میں؟ انہیں یاد دلائیں گے کہ تمہارے وہ حاشیہ نشین کہاں گئے، تمہارا وہ لاؤ لشکر کہاں گئے، تمہاری وہ فوجیں کہاں گئی، تمہارا وہ غرور و تکبر کہاں گیا، تمہارا وہ جاہ و حشم سب کہاں گئے۔ ابو جہل کو بتلایا جائے گا یہ تیرے ساتھ کیا ہو گیا، ولید بن مغیرہ کو کہا جائے گا اس سے تیرے ساتھ کیا ہو گیا۔ اس کے بعد بھی دنیا میں تاہنوز ابھی تک جتنے بھی بڑے بڑے مجرمین ہوں گے، جن کو جانتے ہوں گے اصحاب اعراف میں سے، اس زمانے میں بھی کچھ لوگ ہوں گے جو اصحاب اعراف کے مقام پر فائز ہوں گے، اس وقت ہر زمانے میں ہوں گے، تبھی تو قرآن کہتا ہے کہ اصحاب الاعراف ہوں گے وہاں۔ گویا کہ ہر دور کے مجرمین، ہر دور کے لوگوں کو جاننے والے لوگ وہاں پر موجود، وہ ہر دور کے لوگوں کو پوچھیں گے جنہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی ہوں گی۔ آج اگر ٹیلی ویژن کے دور میں، انٹرنیٹ کے دور میں ہم بڑے بڑے مجرمین دنیا کو جانتے ہیں، جو اگرچہ کہ مسلمان بھی ہوں گے لیکن ظالم ہوں گے، مجرم ہوں گے، ان کو بھی ہم جانتے ہوں گے، جو اصحاب اعراف ہوں گے، اللہ تعالی ہم سب کو جنت میں جانے کا مستحق بنائے اور جنت میں جانے کی توفیق عطا فرمائے، لیکن جو ہوں گے وہ ان کو جانتے ہوں گے، یہ جناب فلاں آپ کی وہ بڑی پوزیشن تھی دنیا میں، تو بڑے معیار زندگی والے تھے، آپ تو بڑی جاہ و حشمت والے تھے، آپ کا پوری دنیا میں دبدبا تھا، آپ کے بڑے بڑے محلات تھے، آپ کی بڑی بڑی کمپنیز تھی، بڑی بڑی فیکٹریز تھی، ملز تھی، بڑی دکانیں تھیں، وہ کہاں گئی آج؟ جن پر غرور اور تکبر اور استکبار کی وجہ سے تم جو ہے اللہ سے نافرمانی کرنے لگتے تھے، تو ان سے یہ پوچھیں گے، ان سے یہ سوال کریں گے، یہ تمہارا کیا ہو رہا ہے تمہارے ساتھ یہ؟ وَكُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ، ان چیزوں ان سے کوئی چیز تمہیں حاصل ہو گئی جہنم سے بچانے کے لیے؟ وہ افسوس ہی افسوس جو ہے وہ کرتے رہیں گے۔ اب وہ کہیں گے ان سے أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ، کیا یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھایا کرتے تھے؟ لا ينالهم اللہ برحمہ، اب یہ دوسرا سوال، لا ينالهم اللہ، اللہ انہیں نہیں نوازے گا برحمہ، اپنی رحمت سے، اپنے انعام، نظر پڑے گی جنت میں ان کو لوگ نظر آئیں گے۔ ولید بن مغیرہ ہوگا، ابو جہل ہوگا، ان سے یہ سوال کریں گے تمہارے ساتھ یہ کیا ہوا؟
اب ان سے یہ سوال بھی کیا جائے گا، کیا یہی وہ لوگ ہیں، یہ جو جنت میں گئے ہوئے لوگ ہیں، ان کے متعلق تو تمہارا یہ نظریہ تھا کہ اللہ لا ینالہم اللہ برحمہ، کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت سے نہیں نوازے گا، اللہ تعالیٰ انہیں اپنے انعامات سے نہیں نوازے گا، نہ دنیا میں نوازے گا نہ آخرت میں نوازے گا۔ تمہارا نظریہ تو یہی تھا نا، اب کہاں گیا تمہارا وہ نظریہ؟ تمہارے وہ شکوک اور شبہات اور تمہارے وہ اقوال، تمہارے وہ بڑے بڑے اسٹیٹمنٹس کہاں گئے؟ وہ ان سے یہ سوال کریں گے۔ اب دیکھیے وہ ایک طرف جو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ بھی دیکھیں گے، حضرت صہیب رومی کو بھی دیکھیں گے، حضرت یاسر کو بھی دیکھیں گے، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی دیکھیں گے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکی صورت ہے، جب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں دعوت دے رہے تھے تو یہ جو غربائے صحابہ میں سے تھے، فقراء صحابہ میں سے تھے، جب وہ اسلام قبول کرتے تھے، یہ بڑے بڑے سردار، وہاں کے بڑے بڑے رئیس لوگ جو تھے، وہ کہا آپس میں بات چیت کرتے، یہ لوگ اسلام ان کی وجہ سے، اسلام میں یہ جو لوگ داخل ہو رہے ہیں ان کی حیثیت کیا ہے؟ نہ انہیں یہاں پر کوئی ریکوگنیشن حاصل ہے، نہ آخرت میں انہیں کوئی ریکوگنیشن حاصل ہوگی، نہ یہاں پر انہیں کوئی چیز نوازی جائے گی، نہ وہاں پر انہیں کوئی چیز نوازی جائے گی۔ یہ خواہ خواہ میں جو ہے اپنی زندگیوں کو ضائع کر رہے ہیں۔ وہ یہ تکبر کرتے تھے، استکبار کرتے تھے، ان کو حقیر سمجھتے تھے کہ ان کا کیا مقام ہے، ان کا کیا مرتبہ ہے۔ مقام اور مرتبہ ہمارا ہے، پوری مطلب جہاں تک بھی ان کی پہنچ تھی وہاں تک ہمارے لوگ جانتے ہیں ہمیں۔ ایون کی ان کا خیال تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی وہ جو ہے، وہ جو قرآن مجید میں سورۃ الفرقان میں اس کا نقشہ کھینچا ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَإِذَا رَأَوْكَ، جب بھی تمہیں یہ دیکھتے ہیں، کبھی یہ تم سے ملاقات کرتے ہیں، اللہ یستہزئون، صرف مذاق کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ وہ پیغمبر ہے جسے اللہ نے بھیجا ہے، باس اللہ رسولہ، یہ وہ آدمی جسے اللہ نے اپنا نبی بنا کر بھیجا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و قیمت کو گھٹانے کی کوشش کرتے تھے۔ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا معاملہ تھا، تو عام صحابہ جو تھے، اب جو غریب صحابہ تھے، ان کے ساتھ ان کا جو حقارت امیز جو سلوک ان کے ساتھ کیا جا رہا تھا، اس کا اندازہ خود بآسانی لگایا جا سکتا ہے وہ کس طرح سے کیا کرتے۔ اب یہ اصحاب اعراب ان کو یہ چیز بات یاد دلائیں گے کہ یہ جو آدمی جو ہے، چنانچہ وہ نے جو ہے اصحاب جو جنت ہوں گے ان کی طرف اشارہ کر کے ان جہنمیوں سے پوچھا کریں گے، کیا وہی لوگ تھے جن کے بارے میں تم قسمیں کھایا کرتے تھے، اقسم تم قسمیں کھایا کرتے تھے کہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کسی طرح بھی ہم پر فضیلت نہیں دے سکتا ہے، کبھی ہم سے اونچا نہیں کر سکتا ہے، ان تک اللہ کی کوئی رحمت پہنچ نہیں سکتی ہے، کیونکہ تمہارے زعم میں، تمہارے اپنے خیال میں وہ مفلس تھے، نادار تھے، گھٹیا طبقے سے تعلق رکھتے تھے، گھٹیا طبقے سے منسلک تھے، گرے پڑے لوگ تھے، غریب تھے، اور تم تھے کہ اس وقت ان کے مقابلے میں اپنی دولت، اپنی حیثیت، اپنا وہ مقام، اپنا وہ حیثیت، جاہت اور طاقت جو آپ کو حاصل تھی اس پر اکڑتے تھے، استکبار کرتے تھے، تکبر کرتے تھے۔ یہ ان سے بات چیت ہوئی۔ ادخلوا الجنت، ان سے تو کہہ دیا گیا کہ داخل ہو جاؤ جنت میں، جنتی لوگوں سے کہہ دیا گیا، آج دیکھ رہے ہیں ہم، دنیا میں تم ان کے ساتھ یہ معاملہ کر رہے تھے، لیکن بات عجیب سی ہے، تمہارے وہاں پر بڑے بلند دعوے کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں کوئی چیز حاصل نہیں ہوگی، لیکن آج دیکھ لیجیے آپ کے سامنے ادخلوا الجنت، انہیں حکم دیا جا رہا ہے کہ جنت میں داخل ہو جائیں۔ لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، نہ تم پر کوئی خوف ہے نہ تم کسی غم سے دوچار ہوئے۔ اب خوف اور غم تم پر مسلط کیا گیا، تم پر خوف حاوی کر دیا گیا، تم پر غم مسلط کر دیا گیا۔ اب فار ایور کی زندگی جہاں پر تمہیں حاصل ہوئی ہے، اور فار ایور کا عذاب تمہیں جو ہے مشرکین مکہ یا مشرک کوئی گویا کہ ان سے یہ ان کی جو ان کے ساتھ انہیں گویا کہ وہ طنز کریں گے کہ دنیا میں تم بڑے بنے پھرتے تھے، لیکن آج تمہاری اوقات ساری ختم ہو گئی۔ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ،
اور جہنم والے آواز دیں گے، ونادا پکاریں گے جہنم والے اصحاب الجنتی، جنت والوں سے بات کریں گے ان سے، اور جہنم والے آوازیں دیں گے، پکاریں گے جنت والوں، انفیضوا علینا، کہ کچھ تو بہا دو ہماری طرف، کچھ ہمیں بھی پہنچا دو، من المائی، پانی میں سے کوئی پانی وغیرہ ہم تک بھی پہنچا دیجئے، ہمیں بھی اس سے مستفید ہونے کا موقع دیجئے، بہا دو کوئی پانی ہماری طرف بھی بہا دو، او مما رزقکم اللہ، یا اس رزق میں سے جو اللہ نے تمہیں عنایت کیا ہے، جو اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے، اس رزق میں سے ہمیں بھی کچھ کھانے کے لیے دے دیجئے۔ گویا کہ جہنمی جو ہوں گے وہ پیاس سے اور بھوکے مریں گے، جہنم عذاب ہوگا۔ دیکھیے انسان کی اس دنیا میں بھی آج ماڈرن دور میں کسی بزرگ نے کہا ہے، دو چیزیں انسان کو مار دیتی ہیں، ایک ہوتا ہے بدن، ایک اور فرش، شرمگاہ۔ گویا کہ ان دو چیزوں کے پیچھے جو ہے انسان دور جدید میں لگا ہوا ہے، ان دو چیزوں کی تکمیل، ان سے جڑی ہوئی خواہشات جو ہے ان کے پیچھے انسان رات دن ایک کر رہا ہے، یا تو پیسہ کما رہا ہے عیاشی کے لیے، رات دن لگا ہے، جو بھی حلال اور حرام کی تمیز ہونی چاہیے تھی اس کو بالائے طاق رکھ کر دوڑ میں اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، جو لذت سے منسلک، لذت سے متعلق جو نفسانی خواہشات ہیں انسان کے اندر، ان کو پورا کرنے کے لیے اسے بہترین اچھا سے اچھا کھانا چاہیے۔ دیکھیں اچھا کھانا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن ایٹ دا کاسٹ آف ادرس، دوسروں کا حصہ وصول کر کے ناجائز طریقے سے اس سے لذت حاصل کرنا، یہ جرم عظیم ہے۔ اس سے تو ایک رزق کا ایک دانہ جو ہے کھانا وہ حرام ہے۔ اب جو آئے دن جو ہے، جو ہمارے ڈپارٹمنٹس میں ہمارے جو شعبہ جات ہیں ان میں جو کرپشن کا بازار گرم ہے، رشوت خوری کا بازار گرم ہے، لوٹ خسوٹ کا بازار گرم ہے، دوسروں کا پیسہ ہڑپ کیا جائے، اس سے ہم عیاشیاں کر رہے ہیں۔ گویا کہ اپنی اس پیٹ کی پوجا جسے کہتے ہیں، اس پیٹ کو پالنے کے لیے، اور دوسری جو ہے اس پیٹ سے ہی ریلیٹڈ اپنی اولاد کی فکر بھی ہوتی ہے۔ ہمیں اپنے اولاد کی آخرت کی فکر نہیں ہوتی ہے، ہمیں اپنے اولاد کی پیٹ کی فکر ہوتی ہے، کہیں اس کا پیٹ فاقہ نہ رہ جائے۔ ہم سوچتے ہیں کہ کئی فیوچر میں جو ہے ان کی زندگی کیسے گزرے گی، کھانا ملے گا بھی نہیں ملے گا۔ یہ انسان کے مطلب خیالات جو ہے، اس کے حاشیہ خیال میں یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں، کیونکہ شیطان جو ہے اس کا تو یہی کام ہے، اسے مختلف شکوک و شبہات میں جو ہے مشغول کیے رکھتا ہے۔ تو یہ سوچ اصل میں پوائنٹ جو ہے، اصل میں کنسرن ہوتا ہے وہ پیٹ ہوتا ہے۔ دوسرا پھر ذاتی طور پر انسان جس چیز کی تکمیل کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے دور جدید میں، اور پورا بازار گرم کیا گیا ہے، وہ ہے شہوت، نفسانی خواہشات، شہوانی خواہشات، اس کی تکمیل کے لیے جو بڑا بازار سجایا گیا۔ اس کی وجہ سے جو ہے پوری دنیا کو خطرہ ہے کہ کہیں پر بھی اگر اس کے خلاف کوئی نظریہ آیا، کوئی سسٹم آ گیا، تو پوری دنیا اٹھ کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ انہیں ڈر اصل میں ان باتوں کا ہوتا ہے، انہیں کسی سسٹم سے، کسی انسان سے کوئی خوف اور خطرہ نہیں ہوتا ہے، اصل میں ان کی جو ہے وہ نفسانی خواہشات کی تکمیل کا جو ذرائع ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی اب ان چیزوں کی وجہ سے وہ جہنم میں جا رہے ہیں۔ اس روزی اور روٹی کے پیچھے دنیا میں لگے تھے، روزی اور روٹی حلال طریقے سے حاصل کرنا فرض ہے ہر فرد پر، اسے محنت کرنی ہے، مشقت کرنی ہے، لیکن ایٹ دا کاسٹ آف ادرس نہیں کہ اس کا حصہ وصول کر کے جو اپنا پیٹ بھرتا رہے۔ دنیا میں تو اکثریت ایسے لوگوں کی آج ہے۔ بہرحال یہ بات کبھی طویل نہ ہو جائے گفتگو ہماری اس ضمن میں۔ ہمیں بھی ان کی زبانیں ان کو قرآن مجید دوسرے مقامات پر کہتا ہے
پھر انہیں اس پیاس کے بدلے پانی کے بدلے پیپ پینے کو دیا جائے اور کھانے کے بدلے جو ہے وہ کانٹے دار پتے دیے جائیں، زرقوم جسے قرآن نے کہا وہ دیا جائے، یہ تمہاری جو ہے یہ تمہاری خوراک۔ اب وہ کہتے ہیں کہ وہ پانی اتنا گرم ہوگا کہ جب وہ پیتے ہوں گے اسے ان کا جو انٹرنل سسٹم پورا جو ہے وہ جل کر راکھ ہو جائے گا، وہ گر جائے گا سارا، وہ جل جائیں گے اس پانی کی وجہ سے، ایسا خطرناک پانی ہوگا۔ تو وہ پکاریں گے ہمیں بھی پانی پینے کو دیجیے۔ قالو، وہ کہیں گے ان اللہ، بے شک اللہ نے حرمہما، حرام کر دی ہیں یہ دونوں چیزیں، حرمہما تثنیہ ہے، یہ دونوں چیزیں علی الکافرین، کافرین پر اللہ تعالیٰ نے یہ پانی جو ہے جنت کا اور رزق جو ہے کافروں پر حرام کر دیا ہے۔ تو اہل جنت جو ہے وہ جواب دیں گے کہ ہم تو شاید یہ چیزیں تم لوگوں کو دینا بھی چاہتے، کیونکہ ہماری شرافت سے تو یہ بعید تھا کہ تمہیں پورا جواب دیتے کہ ہمارے پاس نہیں ہے، چلے جاؤ۔ لیکن کیا کریں، اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے یہ چیزیں سب حرام کر دی ہے، ہمارا اس میں کوئی دخل نہیں ہے، اس نے منع کر دیا ہے، تمہیں نہیں مل سکتا، ہم چاہیں گے بھی لیکن تمہیں حاصل نہیں ہو سکتی ہے، ہم پانی تمہیں پہنچانا بھی چاہیں گے لیکن پہنچ ہی نہیں سکتا ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ نے یہ سب چیزیں تم پر حرام کر دی ہیں، اٹس ناٹ پاسبل، تو لہٰذا ہم یہ نعمتیں جو ہے تمہاری طرف بھیج نہیں سکتے، وہ سیدھا انکار کریں گے۔ اس کے بعد جو ہے الذین اتخذوا دینہم، جنہوں نے، اب یہ کافر لوگوں کی صفات یہاں پر بیان کی جا رہی، یہ جہنم میں گئے تو کیوں گئے، ان میں کیا وجوہات تھی، کیا صفات تھی، وہ بیان کی جا رہی۔ الذین اتخذوا دینہم، جن لوگوں نے اپنے دین کو بنایا ہے لغوا، تماشا، ولعبا، کھیل بنا لیا، وغرتہم الحیات الدنیا، اور انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں مبتلا کر دیا۔ اب یہ لوگ وہ ہوں گے، اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو تماشا بنایا ہے، کھیل بنا لیا ہے، اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں مبتلا کر کے رکھا ہے، جیسے کہ آج کا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بچائے، اللہ تعالیٰ بچائے، رحم فرمائے، لیکن ایسا ہی ہو رہا ہے، ہم نے اپنی اس دین کو کھیل اور تماشا بنایا۔ لیکن یہ بات بھی ہمیں یاد رہنی چاہیے، جن لوگوں نے دین کو سیریسلی لیا، جن لوگوں نے دین کو واقعتاً وہ عزت والا مقام دیا جس کا وہ مستحق تھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں بھی کامیاب کرنا ہے اور آخرت میں بھی، اور کر رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ لیکن جو اس دین کو کھیل بنا دیں گے، لہوا و لعبا، جب مرضی آئی نماز پڑھی، نہیں آئی نہیں پڑھنی ہے، جب مرضی آیا جھوٹ بول دیا، جب مرضی آئی سچ بھی بول دیا، بیچ میں حق کی بات کرنی ہے کی نہیں کرنی ہے، نہیں مرضی آئی نہیں کرنی ہے، برا کام جو مرضی آئی جب مرضی آئی تب کر لیں گے، یہ دین کے ساتھ مذاق بازی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے، اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان کو مذاق بنایا جا رہا ہے۔ یہ مذاق کیا نہیں، کھلم کھلا دنیا میں، اسی مارچ میں جو ہوتا ہے عورت مارچ، اللہ کی شریعت سورہ نساء، سورہ نور کو مذاق نہیں بنایا جاتا ہے، بے شمار خواتین اور مرد جو ہے وہ نکل کے پروٹیسٹ کرتے ہیں، اور یہ مذاق بنانا۔ اسی طرح سے مختلف بے شمار جو ہے آپ طریقوں سے ہم اس شریعت کو مذاق بن رہے ہیں، لیکن وہ لوگ بھی دیکھ لیجئے جنہوں نے اس دین کو، اس شریعت کو وہ مقام دیا جس کا یہ مستحق ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں بلند و بالا کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں پوری دنیا میں وہ عزت والا مقام دیا، چاہے وہ کوئی بھی، تو وہ صحابہ ہی تھے، ان نے دین کو پکڑا، ان نے دین کو سیریسلی لیا، ایک ایک بات کو لیا، ان کا مقام تو اس دین کی وجہ سے ہی تھا۔ کیا ہمارا وہ مقام ہو سکتا ہے ہماری سوسائٹی میں دین کی وجہ سے؟ نہیں۔ اے مولوی صاحب، اصل میں اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہمارا معاملہ بھی تھوڑا کمزور پڑ جاتا ہے، ہم بھی دین کو مذاق میں لیتے ہیں نا، پھر داڑھی رکھنے سے کیا چیز حاصل ہے، ٹوپی پہننے سے کوئی تھوڑا ہم دینداری کا وہ کرتے ہیں کہ ہم بڑے بننے کا، لیکن دیندار نہیں ہوتے۔ دینداری کا تقاضا یہ ہے کہ دین کی
اگر کبھی نوبت آ رہی ہے کہ دین کے معاملات میں آپ کو کوئی تضاد ہو رہا ہے، وہاں پر آپ دوسرا راستہ اختیار کر لیجیے، ایون کی علیحدگی اختیار کیجیے، تب مانا جائے گا کہ یہ آدمی جو ہے یہ اس کا معاملہ دین کے ساتھ تھوڑا مضبوط ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جیسا ماحول ہے ویسا اسی میں رنگ گیا یہ۔ تو دین کو جو ہے لاہو نعیمہ والے جو ہوں گے، کل جو ہے ہمیں اس کا بھگتان کرنا پڑے گا۔ الیوم ننساہم، لہذا آج کے دن ہم بھی انہیں بھول جائیں گے، نظر انداز کر دیں گے، کما نسوا لقاء، جس طرح انہوں نے بھولا تھا ہم سے ملاقات، یومہم ھذا، اس دن کی ملاقات کو جس طرح انہوں نے بھلائے رکھا تھا۔ دیکھیے نسیان کے ایک معنی ہوتے ہیں بھول جانا، جبکہ اس کے دوسرے معنی جو ہوتے ہیں وہ ہوتا ہے جان بوجھ کر نظر انداز کرتے ہیں۔ تو ایک حدیث میں آیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے فرمائے گا، جو بندہ ہوگا، اب یہ جو بات آ رہی ہے نسیان کی، اس کے متعلق بندے سے فرمائے گا کہ کیا میں نے تجھے بیوی بچے نہیں دیے تھے، تجھے عزت اور اکرام نہیں دی، تجھے اسٹیٹس نہیں دیا، کیا اونٹ اور گھوڑے تیرے تابع نہیں کیے تھے؟ ہم سے پوچھا جائے گا کیا تمہیں بائک نہیں دی گئی، کیا تمہیں گاڑی نہیں دی گئی، کیا تمہیں کورس نہیں دی گئی، پوچھا جائے گا۔ تو ان سے پوچھا جائے گا کیا تمہیں کوئی آفیشل پوزیشن دے کر لوگوں سے جو ہے مطلب جو بھی کوئی ٹیکس وغیرہ وصول کرنے کا وہ نہیں دیا گیا؟ وہ کہے گا بالکل یا اللہ تو نے ساری باتیں صحیح کہی، تو نے ان سب چیزیں مجھے نوازی تھی۔ اللہ تعالیٰ پھر پوچھے پھر تو نے مجھے کیوں بھولا؟ جس طرح یہ سب چیزیں دینے کے باوجود تو نے مجھے بھولا ہے، اسی طرح آج میں تجھے بھول جاؤں۔ یہ سب چیزیں دینے کے باوجود تو نے میرے دین کو نظر انداز کیا ہے، آج میں تجھے نظر انداز کروں، تیری طرف کوئی جو ہے نگاہ، تیری طرف کوئی توجہ نہیں دی جائے۔ جیسے قرآن نے سورۃ البقرہ میں بھی کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں کل قیامت کے دن لا ينظرهم اللہ الی یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ ان کی طرف کوئی نظر نہیں کرے گا، نظر عنایت نہیں کرے گا، ان کے طرف ان کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہوگی، لا یکلمہ اللہ، ان کے ساتھ کوئی بات نہیں، ان کے ساتھ ان کی طرف کوئی نظر اللہ تعالیٰ نہیں کرے گا۔ یہ بہت بڑی ٹریجڈی ہوگی۔ جس شخص کی طرف اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت جو ہے وہ ہوگی وہ کامیاب ہے، جس کی طرف نہیں، جس کو نظر انداز کیا جائے گا گویا کہ وہ جہنمی ہے۔ وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور جیسا کہ وہ ہماری آیات کا انکار کرتے رہے تھے، وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ، اور ہم لے آئے ہیں ان کے پاس ایک کتاب مفصل تفصیل والی کتاب، فصلناہ جس کی ہم نے پوری تفصیل بیان کی ہے، علی علم، علم قطعی کی بنیاد پر، خدا و رحمت لقوم یؤمنون، ہدایت بھی ہے جس میں، رحمت بھی ہے جس میں، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے۔ اب اس قرآن مجید کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ ہم نے ایک کتاب اتاری ہے جس کی بنیاد علم قطعی پر جو ہے وہ ہے، بنیاد ہے، اور اس میں ہدایت بھی ہے، اس میں رحمت بھی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائیں گے۔ گویا کہ اس کتاب سے وہی لوگ فائدہ اٹھائیں گے جو ایمان رکھتے ہیں۔ جو ایمان نہیں رکھتے ہیں وہ رات دن اس کتاب کو پڑھتے رہیں لیکن اس سے انہیں کوئی فائدہ نہیں۔ آج بھی دنیا میں مغربی اسکالرز ایسے ہیں، کیونکہ مغرب میں لوگوں کا پڑھنے اور لکھنے کا شوق جو ہے وہ زیادہ ہے، وہ پڑھتے ہیں چیزوں کو، وہ قرآن کو بھی آج بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں لیکن پھر بھی انہیں ہدایت جو ہے نہیں ملتی۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے اب قرآن کا سب سے بڑا گفٹ جو ہے ایک انسان کو، دیکھیے آج قرآن اور سائنس پہ بات کرتے ہیں، قرآن کی وجہ سے وہاں پر ایٹسٹرا وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے، لیکن قرآن کا سب سے بڑا گفٹ جو ہے ہیومینٹی کی طرف وہ ہے ہدایت۔ یہ واحد ایک کتاب ہے جو ہدایت انسان کو دی، اور ہدایت ایک واحد ایک ایسی چیز ہے انسان کو جو دنیا میں اسے پرسکون زندگی گزارنے کے تمام ذرائع بہم پہنچاتی ہے۔ مطلب کیسا ایک جس سے مستفید ہو کر اس کے علاوہ انسان کو امن کبھی
اگر مادی اعتبار سے بڑی خوشحال زندگی گزارتا ہوگا، لیکن اسپرچولی ایک مان لیجئے کہ ایک ڈیفیسٹ رہے گا، ایک رہے گا وہاں۔ هل ينظرون الا تاویلہ، یہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں سوائے اس حقیقت کے مشاہدے؟ کیا یہ لوگ آیت عذاب کے عملی ظہور کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب اللہ کا عذاب نازل ہوگا تب ایمان لائیں گے؟ کیا یہ انتظار کر رہے ہیں کہ وقفہ مہلت جو اللہ کی طرف سے انہیں دیا گیا ہے وہ بند ہو جائے، وہ ٹوٹ جائے، وہ بند ٹوٹ جائے اور واقعتاً ان کے اوپر اللہ کا عذاب آئے؟ کیا یہ اس بات کے انتظار میں تب یہ ایمان لائیں گے یا اپنے انجام بد کے انتظار میں؟ یوم یاتی تاویلہ یقول الذین نسوہ من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، جس دن اس کا مصداق ظاہر ہوگا، نتیجہ جب ظاہر ہو جائے گا تو کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے پہلے اسے نظر انداز کیے رکھا تھا، یقیناً ہمارے پروردگار کے رسول جو ہے وہ حق کے ساتھ آئے ہوئے تھے۔ رسول ربنا بالحق قد جاءت رسل ربنا بالحق، اس وقت اقرار کریں گے، مطلب کل آخرت میں وہ اقرار کریں گے کہ یہ رسول جو آیا تھا یہ سچ مچ میں ایک حقیقت کا پیغام لے کر آیا تھا، لیکن آج جو ہے ان کے اقرار سے انہیں کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں۔ فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاءَ، تو کیا اب یہ ہمارے لیے کوئی شفاعت کرنے والے؟ اب وہ شفاعت کو ڈھونڈیں گے وہاں پر۔ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلْ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ، تو وہ کہیں کہ ہمارے لیے کوئی شفاعت کرنے والا کہ ہماری شفاعت کریں، یا کوئی صورت کہ ہمیں دنیا میں لوٹا دیا جائے تاکہ ہم دوبارہ سے عمل کریں گے اور اس کے برعکس جو کچھ ہم پہلے عمل کیا کرتے تھے وہ نہیں کریں گے۔ اب وہاں پر پکاریں گے لیکن جہنم میں پکارنے سے کوئی فائدہ تو انہیں حاصل نہیں ہوگا، جو بھی جس چیز کا بھی کوئی احساس کرنا ہے وہ دنیا میں کرنا ہے۔ قد خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون، وہ تو اپنے آپ کو برباد کر چکے اور جو افترا وہ کرتے رہے تھے وہ ان سے گم ہو گیا۔ گویا کہ اس دن وہ لوگ دوبارہ دنیا میں جانے کی خواہش کریں گے کہ خدایا ہمیں دوبارہ سے دنیا میں پہنچا، اس کی خواہش کریں گے، لیکن تب انہیں اس طرح کا کوئی موقع فراہم کیے جانے کا کوئی امکان نہیں ہوگا، نہ کوئی فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے پروردگار ہمیں ان آیات مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ اللہ اکبر، اللہ